سچائی اور امانت داری جو ہے وہ بنیاد بنتی ہے اسلامی معاشرے کی، اور امانت داری خاص طور پر بنیاد بنتی ہے۔ اور اس کے اندر حضرت آپ یہ دیکھیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مضبوط ٹیم بنائی جس نے اپنی زندگیوں کے اندر بار بار یہ دکھایا کہ اقدار کیا ہوتی ہیں اسلامی معاشرے کی۔ تو حضرت عمر کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعہ سب سے اہم ہے کہ جب ان کے پاس کسی نے کھڑے ہو کر کہا یہ آپ کی 2 چادریں، آپ کا یہ لباس جو ہے یہ وہ نہیں ہے جو سب کو ملا تھا، تو آپ بتائیے۔ تو اس کے اندر ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آدمی کے اوپر جرم ثابت کرنا سارے کرائمز کے اندر بالکل صحیح کہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے یہ حرکت کی، مگر کرپشن کے معاملے میں اور فائنینشیل کرپشن کے معاملے میں اور آج کل کے قوانین کے اعتبار سے جو دنیا نے آج اپنائے ہیں، اور میں نام لیتا ہوں یہ جو سوئس illicit ایسیٹس ایکٹ ہے مثال کے طور پر، ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر ہے برطانیہ کا، اس کے اندر فائنینشیل کرپشن کے اندر یہ طریقہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی اثاثہ ہے تو وہ ریاست نے ثابت نہیں کرنا کہ کہاں سے آیا، کیونکہ اس میں کلیوزو کرائم ہوتا ہے۔ معاشرے کے کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر ایک جرم کرتا ہے، ایک مجرم ہوتا ہے، اور ایک جس کے اوپر جرم ہوا ہوتا ہے، تو 2 فریق ہوتے ہیں، 2 اپنے مقدمے لڑتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں اور پروزیکیوشن کام کرتی ہے۔ یہ جو کلیوزو کرائم ہے جس کے اندر چپکے سے رشوت دی جاتی ہے تو 2 ہی آدمی ہیں، تیسرے کو پتہ نہیں ہوتا اور کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو کلیوزو کرائمز کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بعد حضرت عمر کے اس واقعے کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے معلوم ہے کہ کہاں سے آئی، یہ کہا گیا کہ آپ بتائیے، اور میرے خلیفہ راشد نے رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو میں سمجھتا ہوں کرپشن کے حوالے سے اگر پکڑنا ہے معاشرے میں، اگر صرف ہم نے لفاظی کرنی ہے، دنیا جانتی ہے، ہم جانتے ہیں، ہر شخص یہاں بیٹھا ہوا ہاتھ اٹھا کر کہہ دے گا کہ کرپشن ہے، مگر روکنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے اندر ایک اور چیز آپ سے عرض کروں، کسی نے یہاں پر بات کی قانون شکنی کی۔ اچھا، قانون شکنی رکتی کیسے ہے؟ قانون شکنی چار اس کے پلرز ہیں جس کی بنیاد پر قانون کی پابندی آدمی کرتا ہے، اور سب سے بڑا پلر اور دل کے اندر ایک سپاہی جو ہے سب سے بڑا، وہ ہے تقوی اور خدا خوفی۔ اس سے بڑی طاقت ہو نہیں سکتی کہ میں قانون کی خلاف ورزی نہ کروں، سب سے بڑی طاقت ہے۔ اچھا، مگر سب کے اندر نہ ہوگی۔ اچھا، نوٹوں پر اگر لکھ دیا جائے کہ رشوت دینا اور لینا حرام ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو اندر سے سب سے بڑی طاقت یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ پھر قانون موجود ہو کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، کیا بے ایمانی ہے، کیا کرپشن ہے، کیا قانون شکنی ہے۔ قانون تو وہی بتائے گا نا، قانون شکنی تو قانون بتائے گا اور مقننہ بنائے گی۔ جو اسلام کے بنائے ہوئے قانون ہیں وہ تو اللہ نے قانون سازی کر دی انسان کے لیے، پھر مقننہ قانون سازی کرتی ہے۔ تو دوسرا ستون میں نے آپ کو یہ بتایا۔ تیسرا ستون اس کے اندر کہ سزا اور جزا ہو بھی، اگر صرف قانون کے کاغذ کے اندر یا آئین کے اندر یا پاکستان کرمنل لا کے اندر یہ بات آ جائے اور اس کے اوپر عمل نہ ہو، جزا اور سزا نہ ہو، تو وہ بالکل بیکار قانون ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو تیسرا پلر یہ ہے قانون شکنی سے روکنے کا یا بے ایمانی سے روکنے کا، یا زندگی میں ہم سب قانون کی پاسداری کرتے ہیں، اور وہ معاشرہ جو قانون کی پاسداری میں سب سے بہتر ہے وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ وہ معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جہاں امیر کے لیے قانون الگ اور غریب کے لیے قانون الگ، یا وہ معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جہاں پر قانون کی پاسداری نہ ہو۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر اگر اسوہ حسنہ سے کچھ چیزیں اپنانی ہیں تو وہاں سے نکلتا ہے۔ اور چوتھا معاملہ بہت بڑا جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ہے معاشرہ، یعنی معاشرہ اگر قانون شکن لوگوں کی پاسداری کرے گا، ان کے لیے دروازے کھولے گا، ان کو کوئی معاشرے کے اندر نکو نہیں کرے گا، آئسولیٹ نہیں کرے گا، الگ نہیں کرے گا، تو وہ معاشرہ انکریج کر رہا ہے، وہ معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے بھی یہی سیکھیں کہ قانون کی پاسداری نہیں کرو گے تمہیں انعام ملے گا۔ ایسے معاشرے کے اندر بھی قانون کی پاسداری نہیں ہوتی اور فرق پڑتا ہے۔ دیکھو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہاں پر مثال کے طور پر قانون یہی ہے، اخلاقی قانون یہ ہے کہ اگر 20 آدمی کسی کھڑکی پر کچھ لینے چلے جائیں تو
یعنی لائن بنا لیں. اچھا یہاں آپ دیکھیں اس بات کا امکان ہے پاکستان میں لائن نہیں بنائے. میں جیسے ہی پڑھا لکھا ان پڑھ دبئی ایئرپورٹ پر یا دنیا کے کسی ایئرپورٹ پر اترتا ہے فوراً قانون کی پاسداری کرتا ہے. کیوں؟ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہاں امپلیمنٹ ہوگا قانون. اس کو معلوم ہے کہ یہاں کا معاشرہ یہ اپریشیٹ کرتا ہے. تو میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ جہاں جس معاشرے میں قانون کی پاسداری ہوگی اس معاشرے کے اندر پھر دوسرے لوگ بھی دیکھ کر قانون کی پاسداری کرتے ہیں. میں اس کے بعد ایک بڑے اہم موضوع پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو بے انتہا ضروری ہے، اور پچھلے سال بھی میں نے پارلیمنٹ کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا. اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر احکامات کے اعتبار سے ذکر کیا تھا. دو چیزوں کی اہمیت. ایک غیبت. اللہ فرماتا ہے بھائی کا گوشت کھاتے ہو. میرے پاس ایک آلہ ہے جو میں مسلسل اس سے غیبت کرتا رہتا ہوں. جو میرے پاس بات آتی ہے بغیر تحقیق کیے ہوئے اگر مزاج کے میرے مطابق ہے تو میں 20 آدمیوں کو بھیج دیتا ہوں. اگر میرے مزاج کے مطابق ہے، میرے اوپر میں نے اپنے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے، میں لوگوں کو بھیج دیتا ہوں. تو یہ آلے آتے ہیں دنیا کے اندر. دو طریقے ہیں. تو میں پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ سوشل میڈیا کے اندر کتنی خرابی اس سے پیدا ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو روک دیا جائے. کیوں میں مثال دے رہا ہوں آپ کو؟ اس وجہ سے مثال دے رہا ہوں کہ گوتنبرگ بائبل ایک یہودی نے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا، چھاپنا ایجاد کیا 13ویں 14ویں صدی میں. مسلمانوں نے کہا کہ یہ پریس جو ہے اس سے برائی اور خرابی پیدا ہوگی. 300 سال کسی مسلمان نے پرنٹنگ پریس نہیں کھولا. 300 سال. 1726 میں پہلی مرتبہ ایک مسلمان نے استنبول میں پرنٹنگ پریس شروع کیا. تو مسلمان کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے چیزوں سے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو علم ہے اس کے اندر خامی ہے، اس علم کو حاصل ہی نہیں کرنا. آپ پاکستان کے باسی سب لوگ، سر سید احمد خان نے کوشش نہ کی ہوتی تو ہمارے یہاں بھی علم کی فراوانی کے اعتبار سے مسلمان اندر علم کے بغیر رہنے کی کوشش کرتا رہتا، ڈرتا ہے. لاؤڈ سپیکر آیا اس سے پریشان ہوا، ٹی وی آیا ٹی وی سے پریشان ہوا. اور آج یہ بھی کیفیت ہے کہ ہماری عدالتوں نے 2 سال کے لیے یوٹیوب بھی بند کر کے دیکھ لیا. اس کے پیچھے بھی پڑھ کر مثال کے طور پر یہ اس کی خصلت کو پہچان لیں اور اپنے معاشرے میں تربیت کریں لوگوں کی کہ اس کی برائیوں کو پہچان کر اس سے دور رہو. یہی کرنا پڑے گا. یہ چیز واپس نہیں جاتی. یہ جن بوتل سے نکل گیا یہ واپس نہیں جاتا. 95% اس سے اچھائی ہے. 5% جو ہر چیز کے اندر اچھائی ہو برائی، گاڑی کے اندر اچھائی برائی ہے، تیزی سے آپ چلائیے وہ جا کر ٹکرا جائے گی. تو ہر نئی سائنسی تحقیق کے ساتھ، چاہے وہ ایٹم بم ہو، چاہے وہ نیوکلیئر فزکس ہو، اس کے اندر اچھائی برائی ہے. تو انسان ترازو خود بنا ہے کہ اچھا کیا اور برا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ اچھا برا پہچانو ایک. اور فاسق کی خبر میں نے پچھلے سال پارلیمنٹ کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے کی جو صورت ہے وہ بھی اس کا سیاق و سباق بھی وہاں بیان فرمایا کہ فاسق کی خبر کی تحقیق کر لو، کیونکہ فاسق کی خبر کا سب سے بڑا خمیازہ مسلمان نے خود بھگتا ہے. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ایک فاسق کی خبر تھی، مگر اس سلسلے کے اندر جو مسلمانوں کے پاکستان کے مغرب میں جو تباہی ہوئی ہے وہ میں اور آپ جانتے ہیں. لاکھوں افراد شہید ہوئے، لاکھوں افراد، سارا جو مشرق وسطیٰ ہے اس کے اندر تباہی ہوئی. تو یہ میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا تھا. میں مشکور ہوں عزت مآب محمد عبدالکریم علیسیٰ کا کہ انہوں نے طہارت کی طرف بھی نشاندہی کی. نصف ایمان ہے. اور فرمایا، یہ ایک حدیث بتائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو فعل تھا وہ مسواک تھا. اور میں تو اس کو بڑا عام کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ طہارت سے پاکستان کے اندر بیماریاں رکیں گی بہت ساری. 22 احادیث ہیں تقریباً مسواک کے اوپر. اچھا، اور جب یہ کووڈ نہیں آیا تھا تب میں نے لوگوں سے کہا تھا اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ذریعے کہ ہاتھ دھونا بہت بڑا کام ہے جس کی وجہ سے کمیونیکیبل ڈیزیزز کم ہو جاتی ہیں. اور کووڈ میں آپ نے دیکھا پھر وہ کمپلسری ہو گیا. ہم نے اس سے 6 مہینے پہلے گفتگو کی تھی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
1400 साल पहले की थी कि जी तहारत सफाई निस्फ ईमान है, इसीलिए निस्फ ईमान है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ ये सब कुछ तहारत से। तो मैं समझता हूँ कि रूहानी तहारत और जिस्मानी तहारत, रूहानी तहारत के ऊपर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू इसके बाद कर लूँगा। मैं ये समझता हूँ कि जो उसवे हसना के एतबार से बड़ी अहम चीज़ है वो गरीब की कदर करना, यतामा की कदर करना सिंबॉलिक है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ पढ़ाने जा रहे थे तो एक बच्चा रोता हुआ नज़र आया। तो मैं पूछा क्या हो तुमको? उसने कहा जी बच्चों ने सब, मेरे दोस्तों ने नमाज भी पढ़ने गए हैं और साफ़ कपड़े पहने, मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है, तो मैं यहीं पर हूँ। तो हुजूर उसको पहले घर ले गए, नमाज खड़ी रही, घर ले गए, नहलवाया, कपड़े पहनवाए और फिर उसके बाद गए। तो ये है फ़िक्र। कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता जब तक गरीब की फ़िक्र नहीं करेगा। और जिन माशरों ने गरीब की फ़िक्र की है, पावर्टी एलिवेशन अगर चाइना में हुआ है तो उन्होंने जनाब कितनी बड़ी कौम बनकर उभरे। तो लिहाजा मेरे नबी का और इस्लाम का बुनियादी पैगाम यह है कि कमज़ोरों की फ़िक्र करो, गरीब की, यतामा की। कुरान की आयात मौजूद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको ख्याल था कि अल्लाह मुझे भूल गया तो अल्लाह ताला ने फिर याद दिलाया कि तुम जब यतीम थे तो हमने तुम्हें नहीं पाला उसको और तुम्हें राह नहीं दिखाई। तो लिहाजा ये इस्लामी उसूलों की बुनियाद है कि कमज़ोर की फ़िक्र करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को जो मुकाम दिया वो दुनिया ने 1300-1200 साल बाद दिया। मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो औरत को विरासत दी, आपको ये बताना चाहता हूँ कि मगरिब के अंदर 19-20वीं सदी के शुरू तक ये बात थी कि औरत मर्द की मिल्कियत है, उसकी कमाई मर्द की कमाई है, उसकी विरासत कोई नहीं है, जो कुछ वो जमा कर लेगी वो उसके मर्द का है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरत को विरासत दी। तो देखें इस्लाम और मुसलमान के लिए रास्ता खुला 1400-1500 साल बाद। हमने जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रास्ता छोड़ा है तो उसकी वजह से मुसलमान जवाल पजीर हुआ। बिल्कुल ज़हन में ये दीन मज़हब ये सारी इंसानियत के लिए है, ये सारे कमज़ोर तबकों के लिए है। इतना और इतना अमन वाला मज़हब है कि कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि अमन के साथ रहो, तुम्हारा मज़हब तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा मज़हब हमारे साथ। बहुत बड़ी बात है। मैं आपके सामने सख्ती जो बढ़ती चली जा रही है माशरों में उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सख्ती हो नहीं सकती इंसान अगर हमदर्दी और मोहब्बत के साथ काम करे। ये जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सोते हुए उठे तो जब करवट ली तो मुस्कुराए तो शायद हज़रत उमर, मुझे सही तरह से याद नहीं हदीस, माज़रत ख़्वाह हूँ, शायद हज़रत उमर वहाँ बराबर में बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा मेरे आका आप मुस्कुरा क्यों रहे? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं सो रहा था तो ख्वाब के अंदर हज़रत जिब्रील मुझे जन्नत के मदारिस दिखाने ले गए। तो पहला दर्जा वो था, बड़े लोग ऐश के साथ थे, मज़े में थे। मैं पूछा ये कौन सा दर्जा है? तो हज़रत जिब्रील ने फरमाया कि ये वो दर्जा है जिसके अंदर लोगों ने इंसाफ करवा लिया अल्लाह सुब्हानहू तआला से, कि जिसके हक़ में जो चीज़ थी वो ले ली, जिसने बुरा भला कहा था उसकी नेकियां मिल गईं, तो इंसाफ हो गया। जो लेना देना था नेकियों और बुराइयों के अंदर वो हो गया। फिर दूसरे लेवल पर ले गए, वो और आलीशान था। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन सा दर्जा है? तो इसमें कहा, हज़रत जिब्रील ने फरमाया कि ये वो दर्जा है जिसमें लोगों ने दूसरों को माफ़ किया और ये अल्लाह को पसंद है। जिन्होंने कहा कि जी हम इससे बदला नहीं लेना चाहते, ज़िंदगी में माफ़ किया और अल्लाह के सामने भी माफ़ किया, तो वो दर्जा। तो लिहाजा दरगुज़र की बड़ी अहमियत है। दरगुज़र अगर नहीं होगा तो माशरे के अंदर नफ़रत है। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।